دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مجید کے ایک ایسے حیرت انگیز اور سچے واقعہ کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جسے سن کر آپ سب کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں۔ تو چلیے دوستو آج کی دلچسپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، پوری دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اور اس دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ یہ ڈاکٹر، یہ سائنس، سب کچھ قرآن پاک کے بعد آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن پاک کو زمین پر نازل فرمایا تو دنیا کے تمام مسائل کو حل کرنے کا طریقہ بھی اس میں عطا فرما دیا۔ قرآن پاک کا صحیح علم رکھنے والا شخص اس سے ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ پیارے دوستو، امریکہ کے شہر شکاگو کے ایک ہسپتال میں ایک عجیب معاملہ پیش آ گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس مشکل مسئلے کو قرآن پاک کی ایک آیت کی روشنی میں حل کیا گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر نہ صرف ڈاکٹر حیران رہ گئے بلکہ وہاں موجود بہت سے لوگ بھی متاثر ہوئے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ امریکہ کے شہر شکاگو میں ایک ہی وقت میں 2 ڈیلیوری کے کیس آئے۔ ایک عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور دوسری عورت کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اس ہسپتال کا نظام یہ تھا کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کی کلائی پر اس کی ماں کے نام کا ایک اسٹیکر لگا دیا جاتا تھا تاکہ بعد میں کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ لیکن اس دن کچھ نرسیں جلدی میں تھیں اور وہ بچوں کی کلائی پر اسٹیکر لگانا بھول گئیں۔ اسی وجہ سے دونوں بچے آپس میں مکس ہو گئے۔ اب یہ پہچاننا بہت مشکل ہو گیا کہ بیٹا کس عورت کا ہے اور بیٹی کس عورت کی ہے۔ یہ معاملہ دیکھ کر ہسپتال کے تمام ڈاکٹر پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ آخرکار وہ ایک ایسے ڈاکٹر کے پاس گئے جو عراق کا رہنے والا مسلمان تھا۔ انہوں نے اس مسلمان ڈاکٹر سے کہا، تم تو کہتے تھے کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو اب ہمیں یہ بتاؤ کہ ہمارے ہسپتال کا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ یہ سن کر وہ عراقی ڈاکٹر مسکرایا اور کہنے لگا، بے شک قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور میں آپ کو اس مسئلے کا حل بھی ضرور بتاؤں گا، لیکن مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اس کے بعد وہ عراق کے بڑے بڑے علماء کرام سے ملا اور ان سے اس مسئلے کا ذکر کیا۔ علماء نے اس سے کہا، بے شک قرآن پاک میں اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سورہ یونس کی ایک آیت پر غور کرنے سے اس مسئلے کے حل کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ بھی بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی 2 عورتوں کے یہاں ایک ہی وقت میں بچے پیدا ہوئے۔ رات بہت اندھیری تھی۔ ایک عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور دوسری عورت کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے۔ اس وجہ سے دونوں عورتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ دونوں عورتیں دعویٰ کرنے لگے کہ بیٹا اسی کا ہے۔ جب معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا تو دونوں عورتوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی باتیں غور سے سنی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم دونوں اپنا اپنا دودھ نکال کر الگ الگ برتنوں میں میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ دونوں عورتیں گئیں اور اپنا اپنا دودھ نکال کر لے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کروایا۔ جب وزن کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے دودھ کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس عورت کا دودھ زیادہ وزنی ہے بیٹا اسی کا ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے عرض کیا، یا علی، آپ نے یہ مسئلہ اتنی آسانی سے کیسے حل کر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے قرآن پاک کی رہنمائی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ دوستو، علماء کرام کی یہی باتیں سننے کے بعد وہ عراقی ڈاکٹر دوبارہ شکاگو کے ہسپتال واپس گیا۔ اس نے دوسرے ڈاکٹروں کو قرآن پاک کی آیت کے بارے میں بتایا اور اس کی وضاحت بھی کی۔ پھر اس نے مشورہ دیا دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے۔ چنانچہ دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا گیا۔ جب نتائج سامنے آئے تو معلوم ہوا
کہ ایک عورت کے دودھ کا وزن دوسری عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ مزید جانچ پڑتال میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اس دودھ میں غذائی اجزاء اور وٹامنز کی مقدار بھی زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہسپتال والوں نے فیصلہ کر لیا کہ بیٹا کس عورت کا ہے اور بیٹی کس عورت کی ہے۔ یوں یہ مشکل مسئلہ حل ہو گیا اور سب لوگ حیران رہ گئے۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز کی درگاہ یعنی اجمیر شریف درگاہ پر جب ایک بادشاہ اسے توڑنے کے ارادے سے آیا تو پھر کیا ہوا؟ دوستو، یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز کی اجمیر شریف درگاہ پر جب توڑ پھوڑ کا ارادہ کیا، یوں تو دوستو بلڈوزر بابا کے نام سے اتر پردیش کے یوگی آدتیہ ناتھ مشہور ہیں۔ اس وقت وہ یو پی کے وزیر اعلیٰ ہیں اور سب سے زیادہ بلڈوزر چلانے کا ریکارڈ بھی انہی کے نام پر ہیں۔ چاہے ہوٹلوں پر ہو، مسلمانوں کے گھروں پر ہو یا پھر گنڈوں اور دبنگوں کے مکانوں پر ہو، بلڈوزر چلانے کا کام انہوں نے کیا ہے۔ اس لیے انہیں بلڈوزر بابا اور توڑ پھوڑ بابا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، تاریخ میں ایک واقعہ ایسا بھی ملتا ہے جب ایک بادشاہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر آیا اور اس نے یہ عہد کیا کہ اگر میرے سوال کا جواب نہ ملا تو میں درگاہ کو توڑ دوں گا۔ پوری بات بتانے سے پہلے آئیے رب کی بارگاہ میں دعا کرے۔ یا اللہ، جو لوگ اس ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ کی عمر 100 سال کر دے۔ یا اللہ، ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما اور انہیں حاجی اور نمازی بنا دے۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز سلطان الہند ایک بار مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر آتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد دوستو انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں درگاہ میں سلام پیش کروں گا، اگر میرے سلام کا جواب نہ ملا تو میں اس درگاہ کو توڑ دوں گا۔ کئی روایات ملتی ہے یہ واقعہ سچا ہے یا نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ بادشاہ نے درگاہ توڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ خیر، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کی درگاہ کے اندر جانے لگے۔ وہاں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اللہ سے آنکھوں کی روشنی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ بادشاہ اس شخص کے پاس پہنچے اور پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، حضور میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، میں کئی سالوں سے روشنی کے لیے دعا کر رہا ہوں لیکن اب تک نہیں ملی۔ یہ سن کر اورنگزیب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا، اتنے سالوں سے تم یہاں دعا مانگ رہے ہو اور تمہیں آنکھیں نہیں ملی، یہ خواجہ کے دربار میں کیسے ممکن ہے؟ غصے میں انہوں نے کہا، سنو، میں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر میرے واپس آنے تک تمہیں آنکھوں کی روشنی نہ ملی تو میں اپنی تلوار سے تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ بارگاہ کی طرف چلے گئے۔ جب اس فقیر کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ روتے ہوئے پوری عاجزی کے ساتھ دعا کرنے لگا۔ اس نے کہا، یا خواجہ غریب نواز، اب تک میں صرف آنکھوں کی روشنی مانگ رہا تھا لیکن اب تو میری جان خطرے میں ہے، اگر آپ نے میری فریاد نہ سنی تو میرا سر کاٹ دیا جائے گا۔ یا خواجہ، اب میری جان کا سوال ہے، مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرما دیجئے۔ دوستو، اب کیا تھا، اس شخص نے دل سے خواجہ غریب نواز کو پکارا۔ جیسے ہی اس نے دل سے پکارا تو خواجہ کا کرشمہ شروع ہو گیا۔ ادھر بادشاہ اورنگزیب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے سلام پیش کیا۔ پہلی بار سلام کیا لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری بار پھر سلام کیا لیکن تب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اب بادشاہ اورنگزیب نے غصے میں آ کر تیسری بار خواجہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ جیسے ہی تیسری بار سلام پیش کیا، دوستو خواجہ کی بارگاہ سے جواب آ گیا۔ جیسے ہی جواب ملا، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی حالت بدل گئی۔ ان کا دل و دماغ ایک عجیب کیفیت میں چلا گیا۔ اب انہیں جواب ملا، ساتھ ہی یہ آواز بھی آئی، اے بادشاہ، ایسی ضد مت کرنا، میں نے تیرے سلام کا جواب دینے میں جو دیر کی وہ اس لیے تھی کہ جس شخص کی آنکھوں کی روشنی کے لیے تو نے ضد کی تھی، میں اس کے لیے اپنی جگہ سے ہٹا تھا، میں اس کی آنکھوں کی روشنی لینے کے لیے گیا تھا۔ جب یہ سنا تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا دل دماغ
بدل گیا۔ انہوں نے جو کہا تھا کہ وہ خواجہ کی درگاہ کو توڑ دیں گے وہ سب بھول گئے۔ اب وہ ایک الگ ہی کیفیت میں آ گئے۔ درگاہ سے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ شخص جو سالوں سے اپنی آنکھوں کی روشنی مانگ رہا تھا اسے اللہ کی کرم اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سے آنکھوں کی روشنی مل گئی تھی۔ تو پیارے دوستو، جب وقت کا اتنا بڑا بادشاہ خواجہ غریب نواز کی درگاہ کو توڑنے کے ارادے سے آیا تھا تو وہ خود خواجہ کا ہو کر رہ گیا۔ اس کا دل و دماغ پوری طرح بدل گیا۔ آج بھی کچھ لوگ درگاہوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، لیکن سوچئے جب اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ خواجہ کی بارگاہ کو نہیں توڑ سکا تو آپ کیا کر سکیں گے؟ ان کی بارگاہ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، بعد میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ بن گئے کہ انہیں خود اللہ کا ولی کہا جانے لگا۔ آج بھی دنیا انہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور دوستو، ان کے ساتھ ایک اور بڑی بات یہ بھی جڑی ہے کہ انہوں نے فتوائے عالمگیری اپنے دور میں لکھوایا۔ انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان کرام کو بلا کر اس کتاب کو تیار کروایا، اور یہ کتاب آج تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو دوستو، یہ ہے خواجہ غریب نواز کا مرتبہ۔ اگر آپ بھی خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجمیر شریف میں ہوئی سانپ کی بارش۔ دوستو، اجمیر معلیٰ میں ہوئی سانپ کی بارش۔ اور دوستو، جب اجمیر شریف میں سانپ کی بارش ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ اور جب سانپ کی بارش ہوئی تو ان سانپوں نے کیا کیا؟ دوستو، ایک سنسنی خیز ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اس دھرتی سے جس دھرتی کے راجہ مہاراجہ غریب نواز سرکار ہیں۔ دوستو، خواجہ غریب نواز کی درگاہ اجمیر معلیٰ، اور اس اجمیر معلیٰ میں جب ہوئی سانپ کی بارش تو پھر کیا ہوا؟ دوستو، کیسی دیکھی گئی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ جب اجمیر شریف میں ہوئی سانپ کی بارش اور کون سا دور تھا، اور جب سانپوں کی بارش ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ دوستو، گونج اٹھا ہر طرف اللہ اکبر کے نعرے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ دوستو، ہندوستان کی دھرتی میں جب سنجر کے سلطان سنجری سرکار خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو دوستو، سب سے پہلے وہ جس جگہ پر پہنچے وہ جگہ ہندوستان کا خطہ تھا جسے اجمیر معلیٰ کہا جاتا تھا۔ اور اجمیر معلیٰ میں جن کی حکومت چل رہی تھی، جن کی حکمرانی تھی، وہ تھے پرتھوی راج چوہان۔ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آنے کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے تو اس بات کی خبر بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ نے خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو جہاں خواجہ غریب نواز بیٹھے تھے اس جگہ پر بادشاہ کے اونٹ بیٹھائے جاتے تھے۔ اس کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کیسے خواجہ غریب نواز وہاں سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ جب بادشاہ کے سپاہیوں نے انہیں زبردستی وہاں سے اٹھنے پر مجبور کیا تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن راجہ کے اونٹ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بہرحال دوستو، خواجہ غریب نواز وہاں سے چلے گئے، لیکن جب اونٹ بیٹھے تو پھر بیٹھے ہی رہ گئے۔ زمین نے انہیں اس قدر جکڑ لیا جیسے زمین نے انہیں اپنے اندر چپکا لیا ہو۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر معلیٰ میں پہنچے تو ان کا مقابلہ رام دیو سے ہوا، لیکن جب رام دیو خود خواجہ غریب نواز کے زیر اثر آ گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو پھر پرتھوی راج چوہان کے دل میں اور زیادہ بے چینی پیدا ہو گئی۔ پرتھوی راج چوہان سوچنے لگا کہ اس بابا کو تو ہم نے جنات سے بھی بھڑا دیا، لیکن جنات بھی انہیں ہرا نہ سکے، میرے سپاہی بھی انہیں شکست نہ دے سکے، پاگل ہاتھی بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور جادو کو جادو سے ہی ہرایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس نے اس وقت کے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا جسے دنیائے زمانہ جے پال جوگی کے نام سے جانتی تھی۔ راجا نے جے پال جوگی کو دربار میں بلایا اور خواجہ غریب نواز کے بارے میں
ساری باتیں بتا دی، بتایا کہ کیسے انہوں نے اجمیر میں رہنا مشکل کر دیا ہے، کیسے وہ لوگوں کو حق اور سچائی کی دعوت دے رہے ہیں، کیسے سلطان الہند اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ راجا نے کہا ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ یہاں سے نہیں جاتے، تم کسی بھی طرح خواجہ غریب نواز کو اجمیر سے بھگا دو۔ اب دوستو وہ اس زمانے کا سب سے بڑا جادوگر تھا، اسے اپنے جادو پر بہت غرور تھا۔ اس نے کہا بادشاہ فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں پل بھر میں انہیں بھگا دوں گا، اور اگر وہ اجمیر چھوڑ کر نہ گئے تو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بہرحال جے پال جوگی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ تقریباً 2500 چھوٹے بڑے جادوگر بھی تھے۔ جے پال جوگی کے آنے کی خبر خواجہ غریب نواز کو مل گئی۔ مریدوں میں کچھ خوف بھی تھا کیونکہ جے پال جوگی اس زمانے کا سب سے بڑا جادوگر مانا جاتا تھا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو بتایا گیا حضور آج آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے جے پال آ رہا ہے، وہ جے پال جس کے جادو کا کوئی توڑ نہیں، وہ جے پال جو آج تک کسی سے ہارا نہیں، جس سے ٹکرایا اسے برباد کر دیا۔ جب خواجہ غریب نواز کے سامنے جے پال جوگی کی یہ سارے باتیں بیان کی گئی تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا میرے مریدو گھبراؤ مت، میں ایک دائرہ کھینچ دیتا ہوں، ایک لکیر بنا دیتا ہوں، جب تک میرا مقابلہ جے پال سے ہوتا رہے تم میں سے کوئی بھی اس دائرے سے باہر نہیں جائے گا۔ بہرحال خواجہ غریب نواز نے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا اور تمام مرید اس کے اندر آ گئے۔ اب جے پال آتا ہے، وہ خواجہ غریب نواز کو دھمکاتا ہے لیکن خواجہ غریب نواز اس سے بالکل نہیں ڈرتے۔ دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ بھلا کسی جادوگر سے کیا ڈرے گا۔ خواجہ غریب نواز پر جے پال کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جے پال غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے ان پر ایسا جادو کرو کہ آسمان سے سانپ برسنے لگے۔ دوستو اس کے بعد جے پال جوگی نے ایسا جادو کیا کہ آسمان سے سانپ برسنے لگے۔ جی ہاں دوستو، آسمان سے اجمیر معلیٰ کی زمین پر سانپ برسنے لگے، خاص طور پر اس جگہ پر جہاں خواجہ غریب نواز اور ان کے چاہنے والے موجود تھے، وہاں سانپوں کی بارش ہونے لگی۔ لیکن دوستو خواجہ غریب نواز کی کرامت دیکھیے، کسی بھی سانپ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس دائرے کے اندر گرتا جو خواجہ غریب نواز نے زمین پر کھینچا تھا۔ سارے سانپ اس دائرے کے باہر ہی گرتے رہے۔ دوستو جب جادوگر نے دیکھا کہ سانپوں کی بارش بھی خواجہ غریب نواز کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو اس نے ایک اور جادو کیا اور اس بار آسمان سے آگ برسنے لگی، لیکن پھر بھی خواجہ غریب نواز کے اس دائرے کے اندر آگ نہ پہنچ سکی۔ جب جے پال جوگی ہر طرح کا جادو آزما چکا اور خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں کا بال بھی بیکا نہ کر سکا تو اس نے سوچا اب میں آسمان میں اڑ کر ان سے بدلہ لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ہرن کی کھال پھینکی اور اس پر سوار ہو کر آسمان میں اڑ گیا۔ دوستو اتنا دیکھنا تھا کہ خواجہ غریب نواز نے اپنے کھڑاؤں کو حکم دیا جاؤ، کفر آسمان میں ہے اور تم یہاں ہو، جاؤ اسے پکڑ کر میری بارگاہ میں لے آؤ۔ بس پھر کیا تھا دوستو، خواجہ غریب نواز کے کھڑاؤں اڑتے ہوئے جے پال جوگی کے پاس پہنچ گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ کھڑاؤں جے پال جوگی کے سر پر اس قدر برسنے لگے کہ وہ خوف سے کانپ اٹھا اور تڑپتا ہوا خواجہ غریب نواز کے قدموں میں آ گرا۔ جب وہ قدموں میں گرا تو خواجہ غریب نواز نے اسے کلمہ پڑھایا۔ وہی جے پال جوگی بعد میں عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اگر کوئی راستہ بھول جائے اور عبداللہ بیابانی کے وسیلے سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ دوستو جب خواجہ غریب نواز نئے اجمیر شریف میں تشریف لائے تھے تو ان کا ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ اس خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب تک روتے رہتے تھے۔ اجمیر کا ایک نوجوان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب واپس آیا تو ایک دن اس کا گزر اس خیمے کے قریب سے ہوا۔
جب وہ وہاں سے گزرا تو اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ وہ فوراً گھر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، ماں یہ مسلمانوں کے بابا کیوں روتے ہیں؟ میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، عصر سے لے کر مغرب تک یہ روتے رہتے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا جا کر خود ان سے پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے میں حاضر ہوا اور عرض کیا، بابا میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، آپ کے رونے کی آواز سنتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اپنے مرشد کی خدمت میں گزارا ہے، مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے، میں عصر سے مغرب تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، میں نے تو سنا تھا کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو روتا ہے، کیا محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ہاں محبت میں بھی انسان روتا ہے۔ نوجوان نے عرض کیا، تو پھر میں بھی رونا چاہتا ہوں، مجھے بھی رونا سکھا دیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، تم بھی رونا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں میں بھی رونا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن دو شرطیں ہیں، پہلی یہ کہ مسلمان ہو جاؤ اور دوسری یہ کہ میرے مرید بن جاؤ۔ نوجوان نے کہا، میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور ساری بات بتائی۔ ماں نے کہا، بیٹا تم ضدی ہو، جو ارادہ کرتے ہو پورا کرتے ہو، اگر تمہارا دل یہی چاہتا ہے تو جا کر کر لو۔ چنانچہ وہ دوبارہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، بابا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے اسے مسلمان بھی کر لیا اور اپنا مرید بھی بنا لیا۔ اب خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تمہارا سارا وقت میرے ساتھ گزرے گا۔ چنانچہ وہ نوجوان ہر وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہنے لگا، ناشتے کے وقت بھی، کھانے کے وقت بھی، سفر میں بھی، حجر میں بھی، ہر لمحہ اپنے مرشد کے ساتھ رہتا۔ آہستہ آہستہ اسے خواجہ غریب نواز کی قربت کی ایسی عادت ہو گئی کہ وہ ان کا دیوانہ بن گیا، ان کا عاشق بن گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اب تمہارے لیے 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن کے لیے اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس نے عرض کیا، ٹھیک ہے حضور، میں چلا جاتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، لیکن 3 دن تک تم مجھ سے ملاقات نہیں کرو گے۔ اس نے عرض کیا، جی بہتر۔ چنانچہ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ دوستو، یہ وہ نوجوان تھا جو روز 3 وقت کھانا کھایا کرتا تھا، لیکن اس دن جب گھر پہنچا تو ایک لقمہ بھی نہ کھا سکا۔ اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، دل میں ایک خالی پن سا محسوس ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، رات ہوئی تو اسے نیند بھی نہ آئی۔ وہ گھر کی چھت پر جا بیٹھا۔ اس کی ماں نے دیکھا تو پوچھا، بیٹا تم چھت پر کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے جواب دیا، ماں پتہ نہیں کیوں آج مجھے نیند نہیں آ رہی، آج میں کھانا بھی نہیں کھا سکا۔ ماں اسے سمجھا بجھا کر واپس چلی گئی۔ جب سحری کا وقت قریب آیا تو اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان بولا، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، ماں مجھے عشق ہو گیا ہے۔ ماں تو خواجہ غریب نواز کے پاس جا اور ان سے کہہ دے کہ مجھے واپس بلا لے، اب مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، بابا آپ نے میرے بیٹے کو کیا کر دیا ہے؟ میں آپ کا تعلق تو نہیں سمجھتی، لیکن میرا بیٹا رو رہا ہے، اسے واپس بلا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، نہیں ابھی وقت نہیں آیا۔ پھر فرمایا، ابھی تو عشق کی ابتدا ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ اس کی تمنا تھی، اس کی خواہش تھی کہ محبت میں رونا سیکھ جائے، ابھی تو یہ صرف شروعات ہے۔ چنانچہ ماں کو واپس بھیج دیا۔ ماں گھر پہنچی اور بیٹے کو ساری بات بتائی۔ یہ سن کر نوجوان اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ اس نے کہا، ماں اگر میرے مرشد نے مجھے واپس نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے مار ڈالے گی۔ اگر تم مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو میرے مرشد کو راضی کر لو۔ ماں دوبارہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔
اس نے عرض کیا، اے غریب نواز، کرم فرمائیے، یہ ایک ماں کی التجا ہے، میرا بیٹا آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اگر یہ ایک ماں کی خواہش ہے تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، جاؤ اسے واپس بھیج دو۔ یہ سن کر نوجوان خوشی سے دوڑتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے تھے، لیکن ایک بڑا مجمع موجود تھا۔ نوجوان دروازے پر کھڑا ہوا اور اپنے مرشد کو دیکھنے لگا۔ خواجہ غریب نواز نے بھی اسے دیکھا اور فرمایا، آؤ آؤ۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، میں نے کہا تھا نا کہ محبت کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ نوجوان دوڑ کر آیا اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر گیا۔ خواجہ غریب نواز نے اسے پوچھا، اب پتا چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے؟ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگا، حضور مجھ پر کرم فرمائیے، اور ان کے قدموں سے لپٹ گیا۔ دوستو، اس وقت وہاں موجود تمام مرید یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ صرف وہ نوجوان ہی نہیں رو رہا تھا، بلکہ سارے مرید رو رہے تھے۔ وہ اپنے مرشد اور مرید کی محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر خواجہ غریب نواز نے اس سے پوچھا، آج رات تم نے کھانا کھایا تھا؟ اس نے عرض کیا، نہیں حضور۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، مجھے بھی آج رات نیند نہیں آئی۔ یہ سن کر تمام مرید حیران رہ گئے۔ ایک طرف مرید کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، دوسری طرف خواجہ غریب نواز کی آنکھیں بھی نم تھی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔